دوستو، آپ کو پتہ ہے ہم کون سے لوگ ہیں؟ نہیں پتہ، شاید پتہ بھی ہو۔ اگر پتہ بھی ہے تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں بڑا مزہ آنے والا ہے۔ 1950 یعنی کہ 1950 سے لے کر 1999 یعنی کہ 1999 میں پیدا ہونے والے ہم خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی، جنہوں نے لالٹین بتی کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا، جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، جنہوں نے بیل کو ہل چلاتے دیکھا۔ دوستو، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا، گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی، لیکن پلٹ کر کبھی بدمعاشی نہیں دکھائی۔ دوستو، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائی اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے۔ دوستو، ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم گاؤں کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اینٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ دوستو، ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے اسکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ دوستو، ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا زمینوں میں سوئے، دن کو اکثر گاؤں والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں لگاتے، مگر وہ آخری ہم تھے۔ کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب صحن میں سوتے تھے، گرم مٹی پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی ہوا کرتا تھا، لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی چارپائی نے ہونا تھا۔ سورج کے نکلتے ہی آنکھیں سب کی کھلتی تھی، گیٹ بند کر پھر بھی سبھی سوئے رہتے تھے۔ وہ صحن میں سونے کے سب دور ہی بیت گئے، چارپائیاں بھی ٹوٹ گئی، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ دوستو، بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوا کرتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت مفادات اور خود غرضیوں میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا مگر دراصل بے حس زمانہ آ گیا۔ لیکن آج کی جنریشن جب ان باتوں کو سنتی ہے یا دیکھتی ہے تو وہ اسے جہالت کا نام دیتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ دور اپنی زندگی میں محسوس ہی نہیں کیا، تو اس کی قدر کیسے ہوگی۔ یہ تو ہم ہیں جو آج بھی یہ حسرت دل میں بٹھائے ہیں کہ کاش کہ وہ جہالت پھر سے لوٹ آئے، کاش۔ کیونکہ ہم نے جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑک، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے، ننیال کی طرف والے سب مامے ماسیاں ہوا کرتے تھے، ددیال کی طرف والے سارے چاچے چاچیاں پھوپھیاں دادے دادیاں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو ہمیں معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے، کام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتے وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے۔ گھاس کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ پاگل تھے، گھاس کٹائی پر ڈھول بجاتے
اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہو۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑ دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے آتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ وہ کمال لوگ تھے۔ دوستو، جب کسی کی شادی ہو تو دولہے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوں کوئی کام ہی نہ کرتے، کیونکہ باقی جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لیں تو اسے ایسے نبھاتے جیسے سسی نے کچے گھڑے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی تھی۔ دوستو، مکئی اور گندم کو ایسے صاف کرتے جیسے کوئی دوشیزہ اپنے بال سنوارے۔ کتنے پاگل تھے۔ گندم پر گوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا یا جاتی تو دھاڑے مار مار کر سب ایسے روتے کہ پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ کس کا کون مرا ہے۔ دوستو، دوسروں کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اب نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور تھا، جس نے یہ سمجھانا اور پھر سمجھنا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ نسل کا فرق ہے، ذات پات کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، برادری تھی، قبیلہ تھا، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسروں کو کمتر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریباں تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھی، جن کا پیٹ چیر کر غلہ اگتا تھا، جس کے شور سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ ان کے بٹوارے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ شعور جو آیا تھا اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چلی تھی، اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ دوستو، اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے ہیں وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا۔ اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑھی، انسان کے قتل پر آمادہ ہو چلا تھا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے دو بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہیں ڈھونڈنے میں لگے تھے، پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار دھاڑ سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بھی بن گئے۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ اب FIR اتنی ہو چکی کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کیا ہمارے گاؤں کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، اسکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دی۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی باضد ہے۔ وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔
اب محبت کا پیغام برادری قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعا خیر ہوتی ہے۔ دعا خیر کا بھی ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعا خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ایسا ہی ہوگا؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسروں کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں۔ پھر ممکن ہے اللہ بھی معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں، کہ وہ خوبصورت جہالت پر پھر لوٹ آئیں جس نے انسانوں کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو، میرا پیغام، میرا میسج اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اس پیغام کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شیئر تو لازمی کریں تاکہ آپ کے دوست احباب اس میسج کو، اس پیغام کو سن سکیں۔ آپ سب کا شکریہ۔